اب مرزا صاحب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر بھی آتے ہیں. یعنی بات کہاں ہے؟ بات ہے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کی وفات کی یا ان کی شہادت یا ان کے قتل کی، جس کا الزام وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر لگانا چاہتے ہیں. درمیان میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو لے آئے. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میرا یوٹیوب پر کلپ سن لیں حضرت عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب. یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ لیں حضرت عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب. وہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو حکم اور مروان تھے نا، یہ اصل میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سبب بنے ہیں. جب ان کو انہوں نے عہدے دے دیے، ان کو گورنر بنا دیا مروان کو، تو لوگوں نے ان کی مخالفت شروع کر دی. بالکل جھوٹ ہے مرزا صاحب، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. ہم آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ آپ اس لعنت سے بچ جائیں، جھوٹ نہ بولیں امت کو. یہ اصل میں یہ جو سٹوری رقم کی ہے نا، سب سے پہلے مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت میں، اور اس کے بعد پھر جھالوی صاحب نے وہاں سے لی، اور پھر جیلمی صاحب نے وہاں سے لی. اب یہ ساری باتیں وہاں سے لے کر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو بھی داغدار کرنے کی کوشش کرتے. کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو جو شہید کیا گیا یہ ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے کیا. مرزا صاحب کو کہتے ہیں کہ ہم یہ بات، وہ اعلانیہ طور پر کہتے ہیں کہ جو باغی تھے عثمان رضی اللہ عنہ کا گھیراؤ جنہوں نے کیا تھا، ان کا سٹانس بالکل ٹھیک تھا. وہ اختلاف جینون تھا، لیکن جو ایکسٹریم چلا گیا معاملہ وہ غلط تھا. اہل تشیع کا مقدمہ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ان کی شہادت کے اسباب میں بعض ان کے ایسے ڈیسیژن تھے جس کی وجہ سے صحابہ کرام ان کے خلاف ہوئے. وہ تو بالکل ریالٹی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. یعنی ان کا مطالبہ ٹھیک تھا. مطالبہ کیا تھا؟ کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں، خلافت چھوڑ دیں، آپ خلافت کے اہل نہیں رہے ہیں. نعوذ باللہ، کیا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ خلافت کے اہل نہیں رہے تھے؟ کتنی بڑی یہ خباثت ہے، یہ رافضیت ہے جو ان کے سینوں سے ابل ابل کر نکل رہی ہے صحابہ کرام کے خلاف. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہنچے ہوئے ہیں، یہ ان پر تان و تشنیع کر رہے ہیں، جبکہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے بتایا ہے. پہلے بھی شہادت عثمان اس ٹاپک پہ ہمارا پورا کمپلیٹ لیکچر موجود ہے، وہ آپ سن سکتے ہیں. اس میں بھی ہم نے بہت سارے جھوٹوں کے جواب دیے ہیں، بہت ساری جو داستانیں اور پروپیگنڈے جو کیے گئے ہیں ان کا جواب دیا ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا کوئی قصور قطعاً نہیں تھا. یہ مودودی صاحب اور جھالوی صاحب اور جیلمی صاحب، یہ ان کی بالکل، یعنی یہ ایسی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ پر مبنی ان کا پروپیگنڈا ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف. باقی وہ کہتے ہیں جی ہزاروں صحابہ کرام جو ہیں وہ ان کے خلاف ہو گئے. نعوذ باللہ، ایک بھی صحابی ایسا نہیں ہے جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں کسی طور پر بھی شامل ہو، ایک بھی صحابی. اور اس بات کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، ہم ان باتوں کو دہرائیں گے نہیں، ہمارے پاس وقت کم ہے. صرف ہم یہاں یہ بتا دیتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جو بغاوت کرنے والے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ منافق ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں ہی اس بات کی پیش گوئی فرما گئے تھے. ویسے تو مرزا صاحب کہتے ہیں نا کہ یہ نبوت کی علامات ہوتی ہیں، پروفیسیز ہوتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں ہوتی ہیں، ان کو تو پڑھنا چاہیے، اور یہ آپ نے نہیں پڑھی. مسند احمد میں پہلے بھی ہم پیش کر چکے ہیں، 24,566 نمبر، 24566 نمبر. یہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عثمان ان اللہ عز و جل عسى ان يلبسك قميصا، عثمان آپ کو عنقریب اللہ رب العزت خلافت کی قمیص پہنائے گا. فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني، منافقین مطالبہ کریں گے کہ آپ یہ خلافت کی قمیص اتار دیں، لیکن آپ نے ان کی بات نہیں ماننی، خلافت سے دستبردار نہیں ہونا. حتی تلقانی، یہاں تک کہ شہادت قبول کر لینی ہے، میرے پاس آ جانا ہے، موت قبول کر لینی ہے، لیکن ان کا مطالبہ ماننا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ وہ منافق ہیں، وہ عثمان رضی اللہ عنہ سے خلافت سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کریں گے. صرف مطالبہ کرنے والے بھی منافق ہیں مرزا صاحب، قتل کرنے والے تو، شہید کرنے والے تو اس سے بھی بڑے منافق ہوئے نا. اور آپ یہ جھوٹ بول رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے کہ نعوذ باللہ وہ صحابہ تھے، وہ تو ہزاروں صحابہ تھے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کتنا بڑا جھوٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باغیوں کو فتنہ پرور اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو حق پر قرار دیا، خود اپنے فرامین کے ذریعے. یہ بھی مسند احمد میں 8541 نمبر حدیث ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یہ اس دور کی بات ہے جب عثمان رضی اللہ عنہ کو باغیوں نے گھیرا ہوا تھا، اندازہ کرے اس وقت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جا کر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے بات کرتے ہیں اور انہیں تسلی اور حوصلہ دیتے ہیں اور ثابت قدمی کی تاکید کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم تلقون بعدی فتنة واختلافا، میرے بعد فتنے اور اختلافات آئیں گے، فقال له قائل من الناس، ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول فمن لنا یا رسول اللہ، ان فتنوں میں ہم کس طرف جائیں گے، ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے، قال علیکم بالامین و صحابہ، تم نے امین اور ان کے ساتھیوں کو لازم پکڑنا ہے، وہ یشیر الی عثمان بذالک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان کی طرف اشارہ کر رہے تھے، عثمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امین بھی قرار دیا ہے، اور بعض روایتوں میں امیر کے الفاظ ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جس وقت خلیفہ ہے وقت ہوں گے، تم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو لازم پکڑنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسی بڑی تاکید ہے، کتنے واضح انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ باغی فتنہ پرور ہوں گے، انکم تلقون بعدی فتنة واختلافا، میرے بعد تمہیں فتنے ملیں گے، تو فتنہ پرور کون تھے؟ باغی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تم نے عثمان کا ساتھ دینا ہے اور عثمان کے ساتھیوں کا ساتھ دینا، یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور آپ کہتے ہو کہ ان باغیوں کا سٹانس بالکل ٹھیک تھا اور ان کا دعویٰ اور ان کا مطالبہ بالکل ٹھیک تھا، شرم نہیں آتی آپ کو؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ داماد رسول، دور داماد رسول، قیامت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے آپ؟ ان کے خلیفہ راشد، ان کے دور داماد، ان کے پیارے، ان کے خلاف زبانیں دراز کرتے ہو، شرم نہیں آتی آپ کو؟ اور پھر تیسری حدیث سناتا ہوں اس حوالے سے، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت پر اور باغیوں کو گمراہی پر قرار دیا، فرمایا کہ سیدنا عثمان اس اختلاف میں حق پر ہوں گے اور باغی گمراہی پر ہوں گے، صاف الفاظ میں۔ یہ بھی سنن ترمذی میں حدیث ہے 3704 نمبر، اور یہ دونوں حدیثیں جو میں نے پیش کی، مسند احمد کی بھی اور جامع ترمذی کی حدیث، دونوں کو شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، یعنی ایک سند کو حسن اور صحیح کہا، اور یہ حدیثیں بالکل صحیح ہیں، ان کی صحت میں کوئی مسئلہ نہیں، بالکل صحیح فرامین رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فتنے کا ذکر کیا، لولا حدیث سمیعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کنت، اصل میں پیچھے حدیث میں ذکر ہو رہا ہے کہ کچھ شام میں کچھ خطباء کھڑے ہوئے اپنے اپنے جذبات کا، اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، ان میں صحابہ کرام بھی تھے، ایک صحابی کھڑے ہوئے مرہ بن کعب رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں میں کیوں کھڑا ہوا ہوں، اگر یہ حدیث میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنی ہوتی میں کبھی کھڑا نہ ہوتا یہاں آپ کے سامنے بات کرنے کے لیے، میں مجبور ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو اس موقع کے لیے تھی تمہیں میں سنا کے جاؤں۔ کہتے ہیں وذکر الفتنہ فقربھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ وہ فتنے بڑے قریب ہونے والے ہیں، بڑے قریب فتنے آنے والے ہیں۔ فمر رجل مقنع فی ثوب، ایک شخص کپڑے میں لپٹا ہوا وہاں سے گزرا، فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا یومئذ الہدیٰ، جب فتنے برپا ہوں گے تو یہ شخص ہدایت پر ہوگا، یہ حق پر ہوگا۔ فقمت الیہ، میں نے کھڑے ہو کر پیچھے جا کے دیکھا کہ یہ شخص کون ہے جو چہرہ لپیٹ کے یہاں سے گزر رہا ہے، فاذا ہوا عثمان بن عفان، وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔ قال فاقبلت علیہ بوجہی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقلت ھذا، میں نے کہا کہ یہ وہی شخص ہیں، قال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ شخص ہیں، عثمان بن عفان ہی وہی شخص ہیں کہ جب فتنے ہوں گے، اختلافات ہوں گے تو یہ حق پر ہوں گے، یہ حق پر ہوں گے۔ مرزا صاحب جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو حق پر قرار دیا، سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہوں کو، صحیح مسلم کی حدیث ہے عدل الطائفتین بالاول الطائفتین بالحق، دونوں کو حق پر قرار دیا، وہاں آپ زبانیں دراز کرتے ہیں، اور جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سراسر ایک ہی شخص کو حق پر قرار دیا کہ عثمان ہی حق پر ہوں گے، اس پر آپ کہتے ہیں نہیں باغی بالکل صحیح کہہ رہے تھے اور عثمان رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ غلط تھے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، آپ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر بھی اترے ہوئے ہیں، اللہ سے توبہ کر لیں، آپ بہت بڑی گمراہی میں چلے جا رہے ہیں، بہت بڑی گمراہی میں چلے جا رہے ہیں۔